السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئلٹی ٹی وی۔ دوستو ریئلٹی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اس شخص کا نام لیونارڈو ڈا وینسی تھا۔ یہ شخص 1452 سے لے کر 1519 تک زندہ رہا۔ دا مسٹیریس مونالیزا پینٹنگ آرٹ اسی شخص کے فن کا شاہکار ہے۔ یہ شخص خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی پینٹنگ اتنی زیادہ مشہور ہو جائے گی۔ اس پینٹنگ میں ایسا کیا ہے جو اس تصویر کو اور بھی زیادہ پراسرار بناتا ہے؟ اس تصویر کی پراسراریت کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیے مونالیزا کی تصویر کی حقیقت کے بارے میں اور اس کے پیچھے چھپے حقائق کے بارے میں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو بھی باتیں شیئر کریں گے وہ آپ اسے گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ 1910 میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص میوزیم کے باہر آیا، اس نے بندوق نکالی اور اپنے آپ کو گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کو موقع پر پکڑ لیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں اس شخص نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کی۔ اس نے کہا کہ میں مونالیزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ یہ تصویر فرانس کے شہر پیرس میں لوور میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ ہر سال تقریباً 60 لاکھ لوگ اس تصویر کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کا رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس بھیڑ کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حیران کن طور پر کسی بھی شخص کو 15 سیکنڈ سے زیادہ تصویر کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مونالیزا کی تصویر کے ساتھ بہت دلچسپ و عجیب و غریب حقائق جڑے ہیں۔ مونالیزا کا اصلی نام مونا گراڈینی تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تصویر صرف فرضی طور پر بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جڑی کہانی بھی فرضی طور پر ہے۔ اس میوزیم کے چوتھے فلور سے لیوک نامی شخص نے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کی خودکشی کے بعد جب اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو ایک ہاتھ سے لکھا ہوا لیٹر بھی پایا گیا۔ اس لیٹر میں ایک بہت ہی عجیب و غریب بات لکھی ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا تھا کہ میں مونالیزا کے اسمائل کی حقیقت کے بارے میں نہیں جان پایا۔ ایک مرتبہ اس تصویر کو لوور میوزیم میں سے نکال کر کسی دوسرے میوزیم میں شفٹ کرنا تھا، لیکن یہ تصویر اتنی زیادہ مہنگی اور اتنی زیادہ نایاب تھی کہ کوئی بھی انشورنس کمپنی اس کا معاوضہ نہیں دے پائی۔ 1911 میں اس تصویر کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ لوور میوزیم میں سے مونالیزا کی تصویر کو چوری کر لیا گیا۔ جب لوگوں تک یہ خبر پہنچی تو سارے لوگ لوور میوزیم کے باہر جمع ہو گئے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ مونالیزا کے چوری ہونے پر سب لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ پہلے تو سب کا شک پیبلو پیکاسو نامی شخص پر گیا۔ یہ شخص خود بھی پینٹر تھا، لیکن یہ بہت ہی عجیب و غریب تصویریں بنایا کرتا تھا۔ اس کی عجیب و غریب تصویریں دیکھ کر لوگوں نے اس کے اوپر شک کیا کہ شاید یہی مجرم ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ اس تصویر کو چوری کرنے والے شخص کا نام ونسینزو پروگیا تھا۔ یہ شخص اس وقت پکڑا گیا جب یہ اٹلی کے میوزیم کو یہ تصویر سیل کر رہا تھا۔ اس شخص کو پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس سے اس کا موقف لیا گیا تو اس نے کہا اس تصویر کو فرانس میں نہیں بلکہ اٹلی میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ شخص چاہتا تھا کہ یہ تصویر اٹلی میں آ جائے اور دنیا کے تمام سیاح اٹلی کا رخ کریں۔ اس شخص کا یہ ماننا تھا کہ لیونارڈو ڈا وینسی فرانس کا نہیں بلکہ اٹلی کا شہری تھا۔ اسی وجہ کی بنیاد پر اس شخص نے اس تصویر کو چوری کیا۔ مونالیزا کی تصویر کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بولیویا کے ایک سیاح نے اس تصویر کے اوپر پتھر سے حملہ کیا جو سیدھا اس کی تصویر کو جا لگا۔ اسی وجہ سے مونالیزا کے ایک بازو پر پتھر کا نشان بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک اور سیاح نے اس کے اوپر ایسڈ ڈالنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اس تصویر کا مخصوص حصہ جل گیا تھا۔ کچھ لوگوں اور سیاح کے مطابق یہ تصویر بہت زیادہ پوری اسٹار ہے۔ اگر آپ مونالیزا کی تصویر کو ایک اینگل سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو مسکراتی ہوئی معلوم ہوگی، لیکن اگر آپ اسے دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو یہ مدھم ہو جائے گی، یعنی اس تصویر کی اسمائل خود بخود کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، جو بہت ہی پراسرار بات ہے۔ جب اس تصویر کو پہلی بار فرانس میں لایا گیا تو اس کے مداح یہاں پر بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پر بہت زیادہ سیاح اکٹھے ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ پھول اور بہت زیادہ گفٹ لے کر آئے۔ اگر آپ مونالیزا کی تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو اس کی آنکھوں پر موجود آئی لیشز اور آئی براؤز دونوں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کی آنکھوں پر آئی براؤز خود ہی بنتے ہیں اور خود ہی غائب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق لیونارڈو ڈا وینسی اس تصویر کو مکمل کرنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے یہ اس کی آئی براؤز اور آئی لیشز کو نہیں بنا پایا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کے مطابق اس کی آئی لیشز اور آئی براؤز کو بنایا گیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود مٹ گئی تھیں۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پیش آتے اس کے حالاتی بدلاؤں نے بھی اس کی تصویر پر بہت زیادہ بدلاؤ کر دیے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بہت سے حادثات بھی پیش آئے جس کی وجہ سے یہ تصویر تھوڑی سی مختلف ہو گئی تھی۔ یہ تھے وہ تمام حقائق جو مونا لیزا کی تصویر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا بہت شدت سے انتظار رہے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔